السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر سمر قاسم ہے اور میں امراض نسواں زچہ اور بچہ کی ڈاکٹر ہوں۔ میں آپ کو رحمت القرآن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد چھاتی کے سرطان کے بارے میں اویئرنیس ہے، آگاہی ہے، جو کہ اتنی اہم ہے کہ یہ ہر بچی، ہر عورت کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس بیماری کی علامات کیا ہیں، اس بیماری کی علامات کی وجہ سے ہم لوگ کون کون سے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، اس کی ہم کیسے تشخیص کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ موجودہ دور میں چھاتی کا سرطان ایک عام بیماری بنتی جا رہی ہے۔ یہ بیماری نہ صرف عورتوں کو لاحق ہوتی ہے بلکہ مردوں کو بھی لاحق ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ہر سال 90,000 خواتین میں چھاتی کا سرطان ہو رہا ہے، جس میں سے تقریباً 40,000 خواتین جاں بحق ہو جاتی ہیں، اور یہ جاں بحق ہونے کی وجہ صرف اور صرف لا علمی، آگاہی کی کمی اور بروقت شناخت یا علاج کا نہ ہونا اس تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے چھاتی کا سرطان کیا ہے۔ اس بیماری میں چھاتی میں گلٹی یا رسولی بن جاتی ہے۔ یہ گلٹی یا رسولی جسامت میں بڑھ جاتی ہے، چھاتی میں تکلیف ہوتی ہے اور اس کی جڑیں چھاتی میں پھیل بھی سکتی ہیں۔ چھاتی کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کے اندر باہر یا نیچے زخم کا بن جانا، اور وہ بڑھ کر سرطان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور اب ہم تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں۔ پوری چھاتی یا اس کے کسی حصے میں درد ہونا یا سوجن ہونا، چھاتی کے اگلے حصے یا نپل کے اندر ہو جانا، یا چھاتی کا جلد کا موٹا ہو جانا، یا اس کا جو ہے وہ رنگ تبدیل ہو جانا۔ کبھی کبھی وہ سرخ رنگ کے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی وہ جو مالٹی کا رنگ ہوتا ہے یا پھر اس کے جو باہر سکن ہوتی ہے اس کا جو ہے نا وہ شکل اور اس کا جو ہے وہ رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو ہے نا ہم لوگ مختلف قسم کے ٹیسٹ کراتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو رسولی ہے وہ کون سی ہے اور کیسی ہے۔ اس کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا معائنہ جو ہے نا وہ خود کرنا ہے۔ خواتین کو چاہیے وہ ہر مہینے اپنا معائنہ خود کریں، اور یہ جو معائنہ ہے وہ انہوں نے اپنے پیریڈز کے بعد جو ان کو ماہواری ہوتی ہے اس کا جو اگلا ہفتہ ہے اس میں کرنی ہوتی ہے، کیونکہ پیریڈ سے پہلے عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویسے ہی ہارمونز آپ کی باڈی میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد سے آپ کو بریسٹ میں ہلکی ہلکی درد ہوتی ہے۔ تو اس کا سب سے جو بہترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیریڈز کے 3-4 دن بعد یا ایک ہفتے بعد آپ نے معائنہ کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے آپ کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے خود اپنا معائنہ کریں۔ جب آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کی بریسٹ جو ہے اس کی کوئی جو ہے شیپ میں کوئی چینج تو نہیں آ رہا، یا اس کا رنگ تو چینج نہیں ہو رہا، یا پھر جو ہے کہیں درد تو نہیں ہو رہی۔ تو اس کے جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ طریقے ہیں۔ یہ آپ جو اس کا معائنہ کرتی ہیں وہ آپ لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن سب سے جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے ہوتا ہے، وہ آپ کھڑے ہو کے جو اپنا معائنہ کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اور صرف آپ نے اپنی بریسٹ کا نہیں بلکہ بغلوں کا بھی آپ نے معائنہ کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے محسوس کرنا ہوتا ہے کوئی گلٹی تو نہیں ہے یا آپ کو درد تو نہیں ہو رہا اس میں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انگلیوں کی مدد سے بغل سے لے کر نیچے پوری چھاتی کا معائنہ کریں،
اور اس کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ویج میتھڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بغل سے شروع کرتے ہوئے انگلیاں درمیان نپل تک لاتے ہیں، پھر ہر طرف سے شروع کرتے ہوئے انگلیاں درمیان تک لائیں اور پوری چھاتی کا معائنہ کریں۔ دوسرا ایک طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سرکل میتھڈ۔ سرکل میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ انگلیوں کی مدد سے دائرہ بناتے ہوئے دونوں طرف کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ معائنہ اس طرح سے کریں کہ کوئی حصہ معائنہ سے رہ نہ جائے۔ جو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی بریسٹ کے آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اور آپ نے چاروں حصوں کا آپ نے معائنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر آپ ویج میتھڈ سے کریں یا سرکل سے کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لائن میتھڈ۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ انگلیوں کی مدد سے لائن یعنی لکیر بناتے ہوئے دونوں طرف کا معائنہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کوئی حصہ معائنہ سے رہ نہ جائے۔ انگلیاں بغل سے شروع کرتے ہوئے نیچے اوپر لے جائیں اور یہ عمل دونوں طرف اس طرح سے کریں کہ کوئی حصہ معائنہ سے نہ رہ جائے۔ اور اگر آپ کو کہیں بھی کچھ بھی محسوس ہو کہ آپ کو کوئی گلٹی ہے یا آپ کی بریسٹ میں کوئی چینج آ رہا ہے یا اس کا جو ہے وہ رنگ تبدیل ہو رہا ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور آپ نے فوراً جو ہے ان سے جو ہے رابطہ کرنا ہے کہ جو ہے وہ فردر جو ہیں وہ ٹیسٹ کرائیں۔ اس کا جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ، اور الٹرا ساؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلٹی ہے اور اس کا سائز کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فردر جو ہے ہم اس کا مطلب بائیوپسی کرتے ہیں۔ بائیوپسی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اندر سے ایک نیڈل سے وہ ٹیشو لے لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ جو گلٹی بنی ہوئی ہے یا پھر جو کینسر ہے یہ کس نوعیت کا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے میموگرام۔ میموگرام جو ہے ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ معلوم ہو جائے، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور جب عورت کی جو ہے عمر 35 سال سے اوپر ہو تو اس کے بعد ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ میموگرام کراتے ہیں۔ اور جو ہے ایسے جو ہیں وہ خواتین جن کی فیملی ہسٹری بہت سٹرونگ ہو، مطلب اس کی دادی، نانی یا ان کی بہن یا فیملی میں جو کلوز فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کو اگر کینسر ہے تو ان خواتین کو ہر سال جو ہے اپنا میموگرام کرانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے جینیٹکس بھی ہوتا ہے، جینیٹکس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم کرواتے ہیں، جیسے اگر ایک لڑکی ہے اس کی جو ہے امی کو بریسٹ کینسر تھا، تو اب جو ہے کچھ ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں جسے ہم BRCA1 BRCA2 جو ہے وہ کہتے ہیں، اور وہ ہم کرواتے ہیں۔ یہ جینز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سیلز، اس میں سیلز کی اسٹڈی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو بچی ہے یا پھر جو عورت ہے کیا اس کی بیٹی میں یہ مسئلہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ بھی کروانے چاہیے تاکہ جو ہے وقت سے پہلے جو ہے تشخیص ہو جائے کہ فیوچر میں یہ مسئلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان میں چھاتی کا سرطان کی شرح بہت کم ہے۔ ہمارے ملک و معاشرے میں خواتین اپنی بیماری کو بیان کرنے میں جھجک اور شرم محسوس کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں بیماری خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اپنا دکھ یا بیماری بتانا کوئی جرم یا گناہ نہیں بلکہ زندگی بچانا فرض ہے۔ کوئی بھی بیماری یا تکلیف جو ہے اس کو نہ چھپائیں۔ 20 سال سے 30 سال کی عمر کی خواتین ہر 3 سال میں ایک دفعہ اپنا معائنہ ضرور کروائیں، اور 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین ہر سال اپنا جو ہے وہ ایک بار معائنہ کروائیں۔ اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم چھاتی کے سرطان کی مکمل آگاہی یا علم حاصل کریں اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت اس علم شعور، آگاہی اور پیغام کو بالا تفریق ہر انسان تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔